صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کے لیے حج اور عمرہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان والے کے دل میں حج یا عمرہ کرنا بول کے جذبہ رہتا ہے۔ آپ لوگ ایسا پلٹ جاؤ میری طرف کو ایسا پلٹ جاؤ، جی ٹھیک ہے۔ ایمان والے کو حج یا عمرہ کرنا بول کے جذبہ رہتا ہے، اور ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہر جانے والے کا عمرہ صحیح ہو رہا ہے یا حج صحیح ہو رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی گارنٹی کب ہو سکتی ہے کہ عمرہ کرنے والے کا عمرہ علماء کی نظر میں ہو، حج کرنے والے کا حج علماء کی نظر میں ہو۔ روزانہ نماز پڑھتے، روزانہ پڑھی جانے والی نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور عمرہ تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، وہ ایک ہی بار میں سیکھ کے ایک ہی بار میں صحیح کیسے ہو جائے گا؟ یہ عمرہ سیکھ کر کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ دیکھ کر کرنے والی چیز ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کتاب میں پڑھ کر ہم عمرہ کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو عمرہ کی کتاب لکھنے والے، حج اور عمرے کے مسائل لکھنے والے، انہوں کتاب لکھ کر پوری امت کو سمجھا دیے، اور جب آئے عمرہ کرنے کے لیے دوسرے رخ پر طواف شروع کر دیے۔ مجمع کم ہوتا تھا اس زمانے میں، لوگ بولے کہ یار تجھے طواف کرنا بھی نہیں آتا، فلاں حضرت کی کتاب پڑھ لے، بولے وہ کتاب لکھنے والے وہ کتاب لکھنے والے جی۔ یہ جو حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے، وہ سیکھ کر نہیں دیکھ کر کرنے والی چیز ہے۔ پریکٹیکل ہے تو وہ کر سکتے، ورنہ کتاب میں کچھ رہتا اور وہاں پریکٹیکل الگ رہتا۔ اگر تم کتاب میں پڑھیں گے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنا، مقام ابراہیم کے 600 میٹر تک تمہارے کو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں، اور نفل کہاں پڑھیں گے آپ لوگ؟ کتاب میں ایک جیسا رہے گا اور پریکٹیکل میں ایک جیسا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے کتاب میں کیا لکھا رہے گا کہ واجب الطواف کے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، لیکن آپ کا طواف پورا ہوا عصر کے بعد میں، تو اس وقت میں نفل کیا کریں گے آپ؟ کون سی کتاب میں ملے گا آپ کو؟ اور بعض لوگ ایک بار گول پھر کے سمجھتے میرا طواف ہو گیا۔ ایک بار گول پھر کے کیا سمجھتے ہمارا طواف پورا ہو گیا۔ ہمارے جو کرنول کے ثاقب کے ابا تھے نا، دادا ثاقب کے نانا، اور میرے والد صاحب، وہ دونوں طواف کر کے آتے تھے۔ ہر نماز کے بعد ہم طواف کر کے آتے، لیکن یہ دونوں بڑے لوگ جو ہے بوڑھے لوگ، اور ہمارے سے پہلے کمرے میں رہتے۔ منع کیا ہوا بھائی، طواف کرے آپ لوگ؟ بولے کہ ہم 2 طواف کریں۔ یار ہم ایک طواف کر کے بھی اتنی دیر ہو گئے، یہ بوڑھے لوگوں کو کہیں رستہ کچھ مل گیا ہوگا، ان کا جلدی ہو گیا۔ 3-4 دن کے بعد ہمارے دماغ میں بات آئی، اتنا جلدی ان کا ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ 3 بار میں ہونا چاہیے، اور ہمارا ایک بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آئیے مولانا، ماشاء اللہ جی، ہمارا تو ایک بار بھی مشکل ہو رہا ہے، یہ 3 بار کیسا ہو رہا ہے؟ تو ہم نے پوچھا ان سے کہ بھئی کیسا کیسا کرے؟ بولے کیا نہیں، نیت کرے اور بوسہ لیے اور ایک چکر پھر گئے تو ایک طواف ہو گیا وہاں۔ تو ایسا غلطیاں جو ہے نا، وہ کرنے والے کو بھی ہوتی ہیں اور پڑھنے والے کو بھی ہوتی ہیں۔ یہ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کی رہبری میں ہو اور دیکھ کر کیا جائے، ان کی صحبت میں کیا جائے،
تو اس عنوان پر کہ ماشاءاللہ بہت سارے عمرہ گروپس ہیں اور بہت سارے چلانے والی کمیٹیاں ہیں اور بہت سارے لوگ لے جانے والے ہیں، لیکن ہر آدمی صحیح کراتا اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے الا ماشاءاللہ اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے مجاہدہ بھی دیا ہے، کیونکہ بہت مجاہدے کا کام ہے، لمبا سفر کر کے جانا اور ان کے عمرے کو پورا کرانا، حالت احرام میں رہتے اور اس وقت میں وہ لوگ حالت احرام میں پتہ نہیں اور کیسے کیسے اور جو اعمال پیش آتے، ان سب پر نظر کرتے ہوئے ان کی ساری چیزوں کو پورا کرانا یہ جو بہت بھاری کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو علماء ماشاءاللہ اور ہمارے جانے مانے علماء ہیں جی، اور ہمارے پوری کرنول کی جان ہیں، اور ہر علاقے میں ہر محلے میں ماشاءاللہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے محبت اور اخلاص دیا ہے۔ ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ نیت کی ہے کہ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں اور عمرہ وغیرہ کے لیے اور ان پر دم واجب ہو جاتے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے بھی سوچا ہے کہ بھئی امت کے عمرہ، امت میں جو لوگ نیت کر رہے ہیں حج اور عمرے کی اور جو جا رہے ہیں، کہ ہماری طرف سے بھی کچھ لوگوں کا عمرہ اور حج صحیح ہو جائے، اس نیت سے اور ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اگر یہ نیت جب تک باقی رہے گی تو پھر اس گروپ کے لیے ماشاءاللہ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کے راستے ہموار کریں گے۔ جب یہ نیت سے پھسل جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت پھر راستے جو ہے سیٹ کر دیں گے۔ حج اور عمرہ کی کمائی، حج و عمرہ کی جو ہے کمائی کا ذریعہ بنانا، یہ اس وقت میں صحیح ہے اور آدمی مخلص ہو اور اس کے دل میں اونچے درجے کی نیت یہ ہو کہ ہم جن لوگوں کو لے جا رہے ہیں اور ان کا اور حج اور عمرہ صحیح رخ پر ہو اور اللہ کی رضا میں ہو۔ اگر اس نیت کے ساتھ رہیں گے، اللہ رب العزت جو ہے کہ اس گروپ کو اور جو ہے اس کمیٹی کو اور یہ جو ٹورس کو اللہ رب العزت کے تادیر چلنے میں جو ہے رہبری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ علماء ماشاءاللہ ہر کام کے اندر فوقیت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس محنت میں بھی انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اور امت کا حج اور عمرہ صحیح کرانے میں یہ لوگ محنت کریں گے، اور اس کی میں امید بھی کرتا ہوں۔ یہ ہم سے جو ہے عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے میرے سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمر کے اعتبار سے میرے سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں ان کو اس بات کو کہتا بھی ہوں کہ انشاءاللہ اس بات کو باقی رکھیں، اخلاص کے ساتھ کام لے کر چلیں اور ذریعہ کمائی اس کو نہ بنائیں۔ اللہ دے دے گا وہ بات الگ ہے، اللہ دے دے گا وہ بات الگ ہے، لیکن کمائی کا مقصد نہ رکھیں۔ بس ہماری اعلیٰ نیت یہی ہو کہ امت کا حج اور عمرہ صحیح ہو، ان پر دم واجب نہ ہو اور وہ لوگ اللہ کے گھر سے منافرت کر کے نہ آئیں۔ اور بعض لوگ مکے سے، بعض لوگ مدینے سے، بعض لوگ حرم سے اور بعض لوگ وہاں کے دکانوں سے نفرت لے کے آتے جی۔ کسی کا بیگ گم گیا تو وہ حرم سے ہی نفرت کر لیا، بعض لوگوں کے چپل چلے گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ کی مسجد سے ہی اور منافرت کر لی، وہاں کے لوگ ایسے ہیں، وہاں ایسا ہے، وہ مسجد میں ایسا ہے جی، اور وہاں پر استنجا خانہ دور ہے، اور بولتا کہ یہ کئی کی مسجد بنی نو سو اچھا بنی، لیٹرینہ اتنی دور ہے۔ ہاں لوگ گیا، اللہ لوگ جاتے اللہ کے گھر کی نفرت لے کر آتے۔ جب ساتھ میں آدمی جب اچھے دیکھ ریکھ کرنے والا رہے گا، یہ ساری چیزوں کو سمجھا کے اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی اور جو محبت دل میں ڈال کر اور احکام پورا کرا کر لانے والا بنے گا، اور اس کے لیے قربانی تو لگے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ علماء انشاءاللہ اور اس کو محنت کے ساتھ پورا کریں گے سب انشاءاللہ۔ اب تیسری بات یہ ہے بھائی، دیکھو عوام کے لیے بھی ہو گئی، علماء کے لیے بھی۔ اب جو دعا کے لیے آئے ہیں ہم لوگ، دعا کے لیے آنے کا ایک حق یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی جانے والا ہو تو ان کی طرف رہبری کرے، خالی آ کے دعا میں کر کے گئے۔ ہماری دعا قبول ہونا بولے تو ان کا ٹور اچھا چلنا، ان کا ٹور اچھا چلنا کا تو ہمیں آدمی بھیجنا، نہیں بولے تو ہماری دعا کیا ہو جائے گی؟ ہماری دعا ہمیں خود جو ہے اس کو دور کر لے جیسا ہوتا۔ تو ہم لوگ دعا میں آئے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ان علماء کی محبت میں آئے ہیں۔ ہماری دعا کو قبول ہوتا ہوا ہمیں دیکھنا بولے تو کہ جو جانے والے لوگ ہیں ان کی طرف رہبری کرنا۔
جب ہماری دعا کو ہم قبول ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت دعا کرا دیں گے تو انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنك قلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب نصرتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وزيارة مستجابة وعمرة مقبولة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اے اللہ کرم کا رحم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ دعا کی قبولیت کے موقع پر یہ بندے بھکاری بن کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ دنیا کی آخرت کی موت سے پہلے کی موت کے بعد کی تمام ضرورتوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. امت کی انفرادی اجتماعی موت سے پہلے کی موت کے بعد کی تمام ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے. اے اللہ ان علماء کرام نے عوام کی اور معتمرین کی حجاج کے حج کو مقبول بنانے کی فکروں کے سلسلے میں اے اللہ محنت سدرا
عمرہ ٹریولز کے نام سے شروع کی ہے، اے اللہ اس کو مقبولیت عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائیے، قدم قدم پر دستگیری فرمائیے، آگے سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اپنی رحمتوں کو، اپنی غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، حاسدین کے حسد سے، شرین کے شر سے، فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے جو معتمرین اور جو حجاج دم دیے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کی گردنوں کی کٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اے اللہ اے کریم آقا، اے اللہ اس کو اپنی ذات سے جوڑنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس وقت پر ایک بہترین ذریعہ آپ نے ہمیں دیا ہے، حرمین شریفین کے ذریعے اپنے ذات کے عالی سے تعلق کا ذریعہ آپ نے ہمیں دیا ہے، اپنے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہمیں دیا ہے، اے اللہ امت میں ہدایت کو عام کرنے کے لیے آپ نے اس وقت پر ایک بہترین ذریعہ ہمیں دیا ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جیسے جیسے زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہا ہے، اے اللہ اعمال میں کمی آتی جا رہی ہے، اے اللہ محنتوں میں کمی آتی جا رہی ہے، اے اللہ اے کریم آقا، اے اللہ آپ نے حرمین شریفین کی وہ انوارات کو، وہ برکات کو جو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی آج بھی آپ نے باقی رکھا ہے، اے اللہ اس سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، بار بار حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرمائیے، آمین آمین، اے اللہ مقبول، اے اللہ عمرہ مقبول، حج کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائیے، اے کریم آنے والے حج کو عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ آنے والے رمضان کو اے اللہ پوری دنیا سے ظلم و ستم کے مٹنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ خصوصاً فلسطینی بھائیوں کے، فلسطینی مجاہدین کی غیبی مدد فرمائیے مولا، حق کو غالب فرما دیجیے، باطل کو ملیا میٹ فرما دیجیے، اے اللہ ظالموں کو اے اللہ جن کے حق میں ہدایت ہے انہیں جلد سے جلد ہدایت عطا فرمائیے، جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو چن چن کر ان پر عذاب نازل فرمائیے، قوم عاد قوم ثمود کی طرح آپ انہیں ہلاک و برباد کیجیے مولا، ہمارے اس ملک میں بھی انصاف پسندوں کو حکومت عطا فرمائیے، ظلم و ستم کو اے اللہ مٹانے والوں کو اللہ حکومت نصیب فرمائیے، ظالموں کو آپس میں ٹکرا دیجیے، اے اللہ پوری دنیا میں حق کو غالب فرما دیجیے، باطل کو ملیا میٹ فرما دیجیے، اے کریم آقا، اے اللہ اس وقت پر جذبہ جہاد ہمارے دلوں سے مٹ رہا ہے، اے اللہ امت کے ہر فرد میں اے اللہ جہاد کا جذبہ، جہاد کا شوق نصیب فرمائیے، اے اللہ جو جہاد کے شوق کے بغیر مر گیا وہ نفاق کی موت مرا ہے، اے اللہ اس موت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اب جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو اے اللہ تیرے راستے میں لگانے کا جذبہ عافیت کے ساتھ موت تک لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس استطاع کو اے اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ یہ معتمرین اور یہ حجاج عالم میں ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، اور خصوصاً یہ چلانے والے مفتی شفیع اللہ صاحب، مولانا منصور الدین صاحب، اے اللہ ان کو اور ان کے خاندان والوں کے لیے بھی اے اللہ دنیا و آخرت کے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ حلال مال کے اے اللہ حلال مال کا ذریعہ بنانے کے ساتھ ساتھ اے اللہ دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ امت کو اس وقت پر اے اللہ دنیاوی جو بھی پیشہ اختیار کریں ایسا پیشہ اختیار ہو جس سے حلال بھی ملے اور دین کی خدمت بھی ہو جائے، اے اللہ اس کو ایسے پیشے کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے تمام پیشوں میں اے اللہ دین کی خدمت کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه، هذا الجهد وعليك التكلان، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ وسلم.
آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم برحمتك يا الراحمين. أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.